کچھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، ان کے گھر والوں نے انہیں نکال دیا تھا۔ وہ صحابہ جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا، وہ مسجد نبوی کے ایک قریب ایک چبوترا تھا، وہاں پر آ کر رہنے لگے تھے، اور اس وقت ان کی تعداد کم و بیش 70 کے قریب تھی، جنہوں نے یہاں پر رہ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چبوترا جو صفا کے نام سے وہاں پر آج بھی اس کی نشاندہی کی جاتی ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدرسہ تھا، جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج بھی اس کو اسی طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے، انہیں کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا تھا، کھا لیا کرتے تھے، بعض اوقات کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ فاقے گزارتے تھے، اور بعض اوقات کئی دن فاقے میں گزر جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس مدرسے کے شرکاء میں سے ایک شریک تھے، ایک طالب علم تھے۔ فرماتے ہیں بعض اوقات اتنی بھوک لگتی تھی، ہم بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، جب بھوک لگی تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گیا کہ شاید کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر گزرے، لیکن انہوں نے مجھے اپنے ساتھ نہ لیا، شاید ان کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، وہ بھی گزر گئے، شاید ان کے گھر میں بھی فاقے چل رہے ہوں گے۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر مبارک تشریف لے کر کے گئے۔ وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک جگہ پہ بٹھایا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر پیغام بھیجا کہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہو تو پیش کی جائے۔ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اب وہ دودھ کا پیالہ لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جاؤ اصحاب صفا کے تمام شرکاء کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ بھئی ان سب کو بلایا، وہ آ گئے تو پھر تو میں پلانے والا ہوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب کسی کو کھانے کے لیے کسی بندے کو بھیجا جاتا کہ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ، تو وہی ان میں تقسیم کرتا، اور اس کی باری آخر میں آتی تھی، پتہ نہیں میرے لیے دودھ بچے گا بھی یا نہیں، جبکہ صرف ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے سب کو بلایا، سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اب تم پلاؤ۔ اب میں نے پلانا شروع کیا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، میں نے سب کو پلا لیا، لیکن جب پیالے میں دیکھا تو پانی، تو اس کے اندر جو دودھ تھا وہ اسی طرح بالکل محفوظ، یعنی جس طرح کسی نے پیا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا ابو ہریرہ پیو۔ اب میں نے اس کو پیا اور پیٹ بھر کے پیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ میں نے پھر پیا اور خوب پیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ جب چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور پیو تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب میں مزید نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا، نوش فرمایا۔ اصحاب صفا کے چبوترے میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رہنے والے تھے، ان کا کیا مرتبہ اور مقام تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصحاب صفا کے مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، محبوب ان صحابہ سے کبھی بھی اپنی نظریں ہٹانا نہیں۔ یہ اصحاب صفا کا مرتبہ اور مقام ہے۔ وہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ اپنے محبوب سے فرمایا کہ انہی کے ساتھ رہنا، ان سے نظریں ہٹانے کی اجازت نہیں۔
اچھا لباس کیسا ہوتا تھا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے صفہ کے چبوترے میں پڑھنے والے صحابہ، اس مدرسے میں پڑھنے والے صحابہ کے لباس کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک دوسرے سے چھپ کر کے بیٹھتے تھے۔ اکثر کا لباس پھٹا ہوا ہوتا تھا، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اس پھٹے ہوئے لباس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑ جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے چھپا کر کے بیٹھتے تھے۔ ان کے لباس کا یہ عالم تھا۔ کھانے کے لیے کچھ ملتا نہ تھا، لیکن اللہ نے مقام کیسے دیا، مرتبہ کیسا دیا۔ صفہ کے جب حضور علیہ السلام پر جب بھی وحی نازل ہوتی سب سے پہلے یہی سیکھتے۔ شام کو دوسرے صحابہ جو اپنے مشاغل میں کاروبار میں مصروف وہ آتے، اللہ کے نبی نے آج کیا سکھایا؟ یہ سکھایا، وہ آیتیں سیکھ کر چلے جاتے رات کے وقت۔ ایک بکریاں چرانے والے صحابی آئے، بھئی آج اللہ کے نبی پر کوئی آیت اتری ہو۔ اس وقت ایک آیت مبارکہ اتری تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ رب العزت قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے انسانوں تمہارا رزق میرے ذمے ہے، تمہیں روزی میں دوں گا، رزق میں دوں گا۔ وہ صحابی غصے میں ہو گئے، غضبناک ہو گئے کہ کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ بغیر قسم اٹھا کے اگر کہہ دیتے ہم تو پھر بھی اس بات کو مان لیتے اور تسلیم کر لیتے۔ ان کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کا یہ عالم اور انداز تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے اصحاب صفہ کے ان مسکینوں کے فضیلت اور مقام بیان کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، یا اللہ مجھے ان مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مجھے ان مسکینوں کے ساتھ موت آئے اور مجھے قیامت کے دن بھی انہی مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کر اصحاب صفہ کی فضیلت، مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا۔ یہ تھے اصحاب صفہ، صفہ کے چبوترے میں پڑھنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد۔